السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 298واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل ایک مسجد میں مجھے جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ چونکہ اپنے کام کے مشغولی کی وجہ سے پچھلے چند جمعہ سے میں اپنے مسجد میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، تو میری بھی جمعہ کی نماز جدھر میرا کام رہے گا ادھر ہی ہوتی ہے۔ کل ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ ایک چیز دیکھ کے اتنا صدمہ پہنچا مجھے۔ جمعہ کے خطبے کے لیے امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی مسجد کو لگ کر ہی وضو خانہ تھا، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہا ہے وضو خانے میں کیا چل رہا ہے۔ اور وضو خانے میں چند لوگ وہ بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کم سے کم ایک 40-50 لوگ گیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مسجد کے اوپر کے حصے میں بیٹھنے کا انتظام ہے، لیکن کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو وہاں پہ وضو خانے میں چھچورا پن کر رہے ہیں، ان کے مائنڈ میں اتنا ہی ہے کہ بھئی جلدی سے جلدی 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم کو فری ہونا ہے۔ مطلب ایسا ہے کہ کوئی ان کے اوپر ایک بوجھ ہے، اس کو ادا کرنا ہے اور فوراً اس سے نکلنا ہے۔ محترم بزرگوں، مجھے دیکھ کے بہت زیادہ صدمہ ہوا، اس لیے کہ یاد رکھو، عمل چاہے کم ہو، انسان کے دل میں عظمت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال کے پہاڑوں پر انسان کو نہیں عطا فرماتے ہیں، اس کی عظمت کے اوپر عطا فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں عظمت کتنی تھی۔ اور جن کے دلوں میں عظمت نہیں ہے، بھلے ہی وہ اپنے آپ کو کتنا ہی سجا لے دھجا لے، کیسے ہی کپڑے پہن لے، اس لیے کہ وضو خانے میں جتنے لوگ چھچورا پن کرتے ہوئے اور بات چیت کرتے ہوئے بیٹھے تھے، ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو جبہ پہنا ہوا نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ لمبے لمبے جبے پہنے ہوئے ہیں، سروں کے اوپر بہترین قیمتی اور اعلیٰ قسم کی ٹوپیاں ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہے اس طرح کی حرکتیں جب کریں گے تو عام جو پینٹ شرٹ پہننے والے اور ان کرنے والے اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ عظمت ہی نہیں ہے دین کے چیزوں کی۔ آج ہم نے خالی کمپٹیشن جسے کہتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ کرنے کا، اور پھر وہ چاہے قابل قبول ہو یا نہ ہو، اور دل کے اندر رتی برابر عظمت نہیں ہے، تو کیا فائدے کا ایسا عمل؟ پہلے زمانے میں لوگ عمل کم کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں اتنی عظمت ہوتی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری میں قل ھو اللہ احد عظمت کے ساتھ، اللہ کے پورے کے پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اللہ کی کبریائی کے ساتھ میں پڑھوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھوں، لیکن میرے دل کے اندر عظمت نہ ہو۔ بڑا عمل کرنے سے زیادہ مجھے پسندیدہ یہ ہے کہ چھوٹا عمل کروں، لیکن اللہ کی عظمت کے ساتھ میں کروں، ادب کے ساتھ کروں، احترام کے ساتھ کروں، تاکہ وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول بن سکے۔ ورنہ کیا ہے یہ لمبے لمبے اپنا جبے ڈال کے اور کپڑے وغیرہ ایک دم بہترین سفید سفید وائٹ ایک دم شائننگ مار کے وضو خانے میں چھچورا پن کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، اس دل میں سے عظمت کیوں نکل گئی؟ کیونکہ دل میں خیال یہ پیدا ہوئے ہوا ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں دین کے، یہ جو شریعت کے احکام ہیں، یہ اللہ رسول کی جو حدیثیں ہیں، وعیدیں ہیں، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ یہ سب تو عام لوگ جو بیچارے پینٹ شرٹ پہن کر آنے والے ہیں، سادہ سمپل کپڑے پہن کر آنے والے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے کانٹریکٹ بیس کے اوپر یہاں پہ بھیجا ہوا ہے گتے داری کرنے کے واسطے میں، تو ہم نے کرے بھی اور نہیں بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم کو دین کی ماشاءاللہ اچھی خاصی معلومات بھی ہے، اور ہم ٹھیکیدار جو ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ہم نے نہیں بھی عظمت کے ساتھ میں کرے وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ جو حدیث اللہ کے نبی نے خطبے کے تعلق سے فرمائی ہوئی ہے کہ خطبے کا جب وقت ہوتا ہے اور امام جب ممبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو 2 فرشتے جو گیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں،
لیکن جیسے ہی امام ممبر کے اوپر بیٹھتا ہے وہ دونوں فرشتے اپنے دفتروں کو لپیٹ دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ چلو اب امام خطبے کے لیے بیٹھ گیا ہے، خطبہ سننے کے لیے بیٹھو۔ وہ بھی اپنا کام چھوڑ کے خطبے کو دھیان توجہ سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ خطبہ ایک ایسا عمل ہے، دنیا کی بات کرنا حرام اور ناجائز ہے، تجارت کاروبار کرنا حرام اور ناجائز ہے، یہاں تک کہ ذکر اور تلاوت کرنے سے بھی خطبے کے وقت میں منع کیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور خطبے کی عظمت کیا ہوں گی، مگر وہ خطبہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، احساس ہی نہیں ہے، رتی برابر احساس نہیں ہے دل کے اندر کہ خطبہ ہو رہا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آج محترم بزرگوں ہمارا یہی حال ہو چکا ہے، یہ جو ذلت کے دروازے ہمارے اوپر کھلے ہوئے ہیں اور جو ہماری قوم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے دلوں میں دین کی عظمت نہیں رہی، بھلے ہی اعمال کے نام پر ہم پہاڑوں جیسے اعمال کر رہے ہو، دنیا کو نظر آ رہا ہو بہت ہمارے سے دین کا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ ہمارے دین کے کام کی مثال ویسی ہی ہے جیسے سمندر کے اندر جھاگ ہوتا ہے پھسپھسا اور بے اثر، دلوں میں عظمت ہی نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر عظمت کے ساتھ میں کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ میں مدد کے اور اس کے ساتھ میں اللہ کی نصرت کے وعدے ہوتے ہیں۔ ہم عظمت سیکھے، مسجد میں جب ہم جا رہے ہیں ہمارا کام یہ ہے، چاہے پہلے تو روزانہ ہم یہ سنتے ہیں، جمعہ کے دن اکثر امام لوگ یہ بتاتے ہیں بھائی جلدی مسجد میں آؤ، پہلی صف میں جگہ تلاش کرو، خطبہ دھیان سے سنو، کل بھی میں نے یہ بات بتایا تھا، لیکن قوم سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب یہ نہیں سمجھو گے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، کھاؤ جوتے، پھر خالی تعویذوں کے ذریعے سے مسئلوں کے حل تلاش کرو کہ یہ تعویذ سے یہ مسئلہ حل ہوگا، وہ تعویذ سے وہ مسئلہ حل ہوگا۔ ارے یہ جو تیرے اوپر نحوست اور دلیندری آئی ہوئی ہے، تیرے گھر کے اندر یہ جو دلیندری اور نحوست کا ماحول ہے، تیرے زندگی میں یہ جو بیماریوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ جو تیرے پیچھے لپڑے اور لوچے لگے ہوئے ہیں، یہ کبھی تو نے سوچا ہے ٹھنڈے دماغ سے کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے احکام کی عظمت جب چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذلت تیرے لیے کھول دیا۔ یہ ہوتی ہے عظمت۔ اور میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں آج کے زمانے کے اعتبار سے کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی کوئی عظمت نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کو کیسے ذلیل و خوار کرتے، اس کے پیچھے کیسے اللہ حالات کو لگاتے ہیں، اس کو کیسے کتے سے بدتر زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ ہمارے امیر صاحب تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تو ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، بولے کل فجر کی نماز فلاں مسجد میں پڑھنا، اپنے کو ایک جگہ ملاقات میں جانا ہے۔ میں بولا ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہم لوگ فجر میں پہنچ گیا، ہم لوگ گئے ایک جگہ پہ ملاقات کے لیے۔ اب وہاں معاملہ یہ تھا کہ ایک بزرگ جو تھے انہوں نے، بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، عمر زیادہ تھی، طبیعت وغیرہ خراب رہتی تھی، تو دوسرا نکاح کر لیے تھے، لیکن ان کا ایک لڑکا جو ہے وہ بڑی عمر کا تھا۔ اب ہمارے امیر صاحب وہ بڑی عمر کے لڑکے کو سمجھانے لگے، بولے بھائی ہم تم دونوں باپ بیٹوں کی تشکیل کے لیے آئے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وقت کی قربانی دو، چلو ہمارے ساتھ میں۔ تو باپ نے کہا دیکھو میں تو مریض ہوں، میرا تو آنا مشکل ہے۔ بیٹے سے کہنے لگے، بیٹے نے کہا کچھ نہیں ہے، بولے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا آخرت کی اور قبر کی اور حشر کی اور دین کی، کوئی حقیقت نہیں ہے بولے ان باتوں کی۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا وہ صرف پیسہ ہے، بولے اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ، نہیں تو کچھ نہیں۔ بولے دیکھو، بولے یہ ان کے باپ کو پھر گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ نے بڑھاپے میں جو دوسرا نکاح کیا۔ ارے بابا وہ بڈھا جو ہے اگر دوسرا نکاح نہیں کرے گا مر جائے گا بیچارہ، اس کو وقت پہ کوئی اگر دوا کھلانے والا نہیں ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدمت انسان کی اس کی بیوی کر سکتی ہے، نہ وہ بیٹی کر سکتی ہے، نہ بہن کر سکتی ہے، نہ بہو کر سکتی ہے، نہ ماں کر سکتی ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بیوی ہی وہ خدمات انسان کی کر سکتی ہے بیماری کی حالت کے اندر۔ تو اس کے لیے وہ بیچارے بوڑھے آدمی نے نکاح کیا، مگر بیٹے کو برداشت نہیں، بیٹا دشمن بن گیا باپ کا، اور وہ باپ کی دشمنی میں دین کو برا بھلا کہنے لگا۔
بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمارے امیر صاحب نے. میں تو اس زمانے میں بات وغیرہ نہیں کرتا تھا، خالی ہمارے امیر صاحب کے ساتھ میں رہتا تھا میں سنتے ہوئے. تو ہمارے امیر صاحب کے سمجھانے کے بعد بھی جب اس کے نہیں سمجھ میں آیا ہم لوگ واپس آ گئے. لیکن میں آپ کو بتا دوں 15 دن کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. وہ جو اتنے جوش اور جذبات میں باتیں کر رہا تھا، مرنے سے پہلے پہلے اس کی زبان سے کفریہ کلمات نکل گئے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور بیچارے کے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن محترم بزرگوں، یہ پوری بات اور پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہی ہے، دلوں میں عظمت ہونا چاہیے. اپنے دلوں میں عظمت پیدا کرو. عمل کم سے کم چھوٹا کتنا بھی کم سے کم ہوا چلیں گا، نو پرابلم اس کے اندر. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں، لیکن عظمت کے ساتھ میں ہو. اللہ ہمارے دلوں میں عظمت پیدا فرمائے، دین کی عظمت، اذان کی عظمت، نماز کی عظمت، قرآن کی عظمت اور دین کی جو ہے دوسرے احکامات ان کی عظمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.